تو ساتھیوں آج السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ایک امپارٹنٹ ویڈیو لے کے یہ حاضر ہوئے ہیں کہ جیسے آپ نے دیکھا کہ پچھلے دنوں جموں باندی کے اندر اور پھر اندرا نگر کے اندر اور پھر اور دو چار جگہوں کے اندر جو فارسٹ ڈپارٹمنٹ نے یا پھر جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے اس طرح کی ڈیفرنٹ ایجنسیز نے ایک ڈیمولیشن ڈرائیو چلائی جس میں گجر برادری کو ٹارگٹ کیا گیا، ان کے گھروں کو ڈیمولش کیا گیا۔ تو باندی کے اندر پھر ایک ہمارے برادری کے جتنے ایکٹیویسٹ تھے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ٹرائبل مارچ کریں گے تاکہ ایک لگاتار جو ہے سرکار پہ ایک پریشر بلڈ کیا جائے اور اپنے ایشوز کو ریز کیا جائے۔ اسی کے تناظر میں ہمارے ایک ساتھی کی طالب کی ان کے ساتھ آزاد سماج پارٹی کے جو ہمارے اسٹیٹ کے پریزیڈنٹ تھے ان کی گرفتاری ہوئی، تو وہ ابھی تھانے میں بند ہیں، تو ہم سرکار سے امیڈیٹ ریلیز کا مطالبہ کرتے ہیں ان سے۔ تو یہ بات یاد رہے کہ ہم نے پچھلے 15 سالوں سے بہت بڑی جنگ لڑی ہے، اس میں شک نہیں کہ جب سے ہم اسٹوڈنٹ ایکٹیویزم میں آئے تھے تو ہم نے دیکھا کہ اسکالرشپ کے ایشو ہیں، ایڈمیشنز کے ایشو ہیں، ریزرویشن کوٹا کا پراپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہا ہے۔ تو وہاں سے جب ہم وہاں سے نکلے آگے دیکھا کہ بہت بڑا سنکٹ ہے، کمیونٹی کو ڈسپلیس کیا جا رہا ہے، ایوکشنز کیے جا رہے، تو حالات نازک تھے۔ تو ہم نے بولنا سٹارٹ کیا کہ ایسی کمیونٹی جو پہاڑوں پہ جاتی ہے تو وہاں موسمی حالات کا شکار ہو جاتی ہے، لائف سٹاک مر جاتا ہے، سڑکوں پر چلتے ہیں تو ٹرک والا کچل دیتا ہے۔ تو جب باری آتی ہے یہاں پہ گھروں کی تو کبھی فارسٹ ڈپارٹمنٹ کی ایجنسی پہنچ جاتی ہے، کبھی اسٹیٹ لینڈ والے پہنچ جاتے ہیں، کبھی جموں ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے، اس طرح کی ڈیفرینٹ ایجنسیز جو ہیں وہاں پہ پہنچ کے ان کے گھروں کو مسمار کر دیتے۔ تو یہ ایک بدقسمتی کا معاملہ ہے۔ ایک چیز ہم جموں کشمیر کی سرکار کو، ہم ایل جی ایڈمنسٹریشن کو واضح کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم لڑنے والے لوگ ہیں، ہم نے پچھلے 15 سالوں میں لڑا ہے، اور یہاں پہ ایک بہت بڑا ایشو بنا تھا جب ہماری رسانہ کی ایک بہن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 8 سالہ مرحومہ کے ساتھ، تو ہم نے تب بھی لڑا تھا اور یہاں پہ سرکار گر گئی تھی۔ تو یہ کمزور نہ سمجھا جائے۔ وہاں باندی میں گئے تو باندی میں جب مارچ کرنے کی باری آئی تو وہاں پہ ان لوکلز پہ پریشر بلڈ کیا گیا، ایڈمنسٹریشن کی طرف سے پریشر بلڈ ہوا کہ یہاں پہ حالات خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ہم اس کی بھی اسٹرانگلی الفاظ میں مذمت کرتے ہیں، اور یہاں اسٹیٹ گورنمنٹ کو یہ ہم کہہ دینا چاہتے ہیں، جو ہماری یہاں کی ایل جی ایڈمنسٹریشن ہے یا جموں کی جتنی ایڈمنسٹریشن ہے ان کو بھی، کہ آپ جب یو آر راجپوت سبھا ہو یا وہاں کے وکرم رنداوا ہو، ان کو آپ الو کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی چاہیں جس طرح کی بھی اسٹیٹمنٹ دینا چاہیں وہ دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم کاٹیں گے لوگوں کو، ہمارے پاس تلوار ہے، ہم گھروں میں گھس کے ماریں گے، تو تب آپ کوئی ایکشن نہیں لیتے ہیں۔ اور جب ہم پیسفل احتجاج کی بات کرتے ہیں، سڑکوں پہ آنے کی بات کرتے ہیں، ہم ایک پیسفل کمیونٹی ہونے کے ناطے آج تک ہم نے لا اینڈ آرڈر کو کبھی ہاتھ میں نہیں لیا، کبھی اس طرح کے حالات خراب نہیں ہوئے ہماری کمیونٹی سے۔ ہم نے اس سے پہلے بھی ٹرائبل مارچ کیا تو آپ نے دیکھا ہم کپواڑہ سے چل کے راجوری پہنچے اور کہیں ہماری ٹیم نے کہیں حالات خراب نہیں ہوئے۔ تو یہ والا جو اٹیمپٹ کیا گیا ہم اس کی اسٹرانگلی مذمت کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے 6 ساتھی گرفتار ہیں ان کو جلد از جلد رہا کیا جائے، اور یہ یاد رکھیں کہ ہم لڑنے والے لوگ ہیں، ہم ایف آئی آر سے، پی ایس اے سے یا اس طرح کی دھمکیوں سے یا پھر ڈرا دھمکا کر لوگوں کو ہمارے خلاف کرنے سے ہم کبھی ڈرتے نہیں ہیں۔ میں آؤٹ آف دا اسٹیٹ ہوں، میں آسام میں ہوں، میں جب بھی واپس آؤں گا ہماری ٹیم کے باقی لوگ بھی اکٹھے ہوں گے، ہم اس پہ رائے عمل بنائیں گے، اور ہم کبھی ایسا نہیں ہونے دیں گے کہ آپ ایک 3rd لارجسٹ کمیونٹی کو اس طرح سے 2-3 ہفتوں کے اندر ان کے 50 سے 100 گھروں کو ایک دم گرا دو، ان پہ بلڈوزر پھیر دو۔ یہ ہم کسی صورت میں نہیں ہونے دیں گے، اور یہ آپ کو یاد رہے کہ جب بھی حالات بنیں گے ہم سڑکوں پہ اتریں گے، اور جب گجر سڑکوں پہ اترا تو سرکاروں کے لیے پرابلمس کھڑی ہوں گی۔ تو میرا یہ میسج تھا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے 6 کے 6 ساتھی جو ہیں وہ آزاد سماج پارٹی کے ہوں، وہ گجر لڑکے جو وہاں سے گرفتار کیے گئے ہیں، طالب بھائی جو ہمارا ایک اچھا لیڈر ہے، ایک ایکٹیوسٹ ہے جس نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، لڑا ہے، ان سب کو جلد از جلد رہا کیا جائے، اور سرکار اس کا سنگین نوٹس لے۔ ان لوگوں کے گھر کیسے بنیں گے، جہاں جہاں پہ ڈیمولیشنس ہوئی ہیں یہ کیسے رکیں گی، ان کی بھرپائی کیسے ہوگی، اس پہ سرکار سوچے۔ تھینک یو سو مچ۔